اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے زبردست موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سارے انسان اس دنیا میں ایک خاص جو عمر کے حصے ہیں وہ گزارتے ہیں۔ شیکسپیئر نے ایک بڑی مشہور ایک ڈرامہ جو تھا ان کا، جو ایکٹ بھی کیا جاتا ہے مختلف اسکولوں میں بھی، 7 اسٹیجز آف دی لائف، کہ زندگی کے جو 7 اسٹیج ہوتے ہیں وہ اس میں بتاتے ہیں۔ تو ہر عمر کے کچھ نہ کچھ مطالبات ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ترغیبات ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ الجھنیں ہوتی ہیں، ان کو سلجھانا پڑتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں بزرگوں کے حوالے سے ہمارے معاشرے نے کچھ چیزیں فریم کر دی ہیں اپنے ذہنوں میں، اور یہ کر دیا ہے کہ یہ معاشرے کا وہ طبقہ ہے کہ جو ناکارہ ہو چکا ہے، اب یہ کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ اس سے کوئی انگیج کرتا ہے، نہ اس کے بارے میں کہیں قانون سازی ہوتی ہے، نہ ہی ان کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بزرگ آپ کو مل رہا ہو، کوئی بات کر رہا ہو، تو بڑے تنزیہ طور پر کہا جاتا ہے، وہ بزرگوں جاؤ اللہ اللہ کرو۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی اللہ اللہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعتاً وہ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ فارغ ہیں آپ دنیا سے، کوئی آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور ہم اپنے گھروں کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کے ہاں بھی دیکھتے ہیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بار بار یہ احساس دلواتے ہیں کہ آپ اب صرف مرنے کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو اب موت ہی آ جانی چاہیے۔ اور آپ یقین مانیں کہ بعض اوقات اتنی افسوسناک صورتحال ہوتی ہے کہ اسپتالوں کے باہر اولاد کہہ رہی ہوتی ہے بس دعا کریں جی اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ یہ جو ہے نا لفظ اتنا ظالمانہ لفظ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، اصل میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اصل میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ معاملہ ختم ہی فرما دیں۔ تو ہم نے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑے طبقے کو، جنہوں نے اپنی ساری زندگی جلا دی ہوتی ہے ہمیں پروان چڑھانے میں، انہوں نے ساری زندگی کاٹ دی ہوتی ہے ہمیں اس منصب تک پہنچانے میں، اور عمر کے جب وہ اس حصے میں پہنچتے ہیں تو ہم ان کے لیے طرح طرح کے محاورے نکالتے ہیں، ان کے ساتھ عجیب و غریب قسم کا سلوک کرتے ہیں، گھر کے اندر ان کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ جنریشن گیپ اپنی جگہ پر، لیکن یہ نہ کہ وہ جنریشن سمجھتی ہے کہ یہ بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں، ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو اس موضوع پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور اس پروگرام کو بچے بھی دیکھتے ہیں، خواتین بھی دیکھتی ہیں، مرد بھی دیکھتے ہیں، ہر عمر کے افراد دیکھتے ہیں۔ تو اس پروگرام کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جن چیزوں کا آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی حساسیت کو بڑھایا جائے، اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے محبت، احترام، شفقت اور پیار کا جو مظاہرہ ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اور یہ اصل میں جو ساری تہذیب ہے، یہ تہذیب رسالت مآب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گلشن سجایا تھا، اس گلشن میں ایک ایک پھول نے ہمیں جو سبق دیے، ایک ایک ستارے نے جو ہمارے لیے ہدایت کا اہتمام کیا، وہ یہی تھا کہ ہم ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے اسے تعمیر کر سکیں، اسے تخلیق کر سکیں، اور اس معاشرے کے اندر کسی پھول کو برا نہ کہا جائے، کسی پھول کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ دل آزاری کا سبب بنے۔ تو آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر مفتی شکیل احمد صاحب، ماہر معاشیات ہیں، جامعہ محمدیہ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، اکثر ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب مفتی ڈاکٹر محمد علی منیر صاحب، نیسٹ یونیورسٹی میں اور ایئر یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیات سے منسلک ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں، یہ بھی درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، جناب مفتی سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ بہت شکریہ مجھ سے آپ یہاں تشریف لائیں۔ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں گی ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ۔ آج بہت زیادہ ڈاکٹر آ گئے ہمارے پروگرام میں، ماشاءاللہ طب کے ڈاکٹر بھی ہیں اور علوم کے ڈاکٹر بھی ہیں، تو ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ تو آغاز کرتے ہیں نور فاطمہ سے۔ نور فاطمہ کون سی نعت سنائیں گی ہمیں آپ؟ میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کروں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ کریں۔ دل میں ہو یاد تیری، ماشاءاللہ، دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب، پھر تو خلوت
خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری، کب وہ چاہیں گے میری، حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے، ایسے یکتا کے لیے، ایسی ہی یکتائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو. دیکھیں کتنا خوبصورت تصور ہے کہ انسان کسی کو یاد کر رہا ہو اور تنہائی میں ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری چیزیں جو ساری نا ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اور امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کا بہت خوبصورت اور بہت شاندار کلام، اور انہوں نے جو بھی لکھا عشق میں اور محبت میں ڈوب کے لکھا، جب بھی لکھا انہوں نے. اور ہمارے ہاں کیونکہ کئی چھوٹے موٹے اختلافات رہتے ہیں، نقطہ نظر کے اختلافات رہتے ہیں، لیکن محبت جو ہے نا اس کے اندر راستے ہی کچھ اور ہوتے ہیں. تو اس کا جو کلام ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہیں، وہ بہت سی پرتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو ہمیں میرا خیال یہ ہے کہ کسی پر بات کرنے کے بجائے نا اس پوزیشن کو دیکھنا چاہیے کہ وہ بندہ کہاں سے کھڑے ہو کر کیا بات کر رہا ہے. بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ میں غصے میں ہوں یا میں محبت میں ہوں، کچھ ایسے الفاظ استعمال کر دیتا ہوں کہ سامنے والے لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ مطلب اسے یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہم وہ دیکھ نہیں رہتے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہوا، کس حالت میں، کس کیفیت میں جو بات ہے اس کو بیان کر رہا ہے. تو ماشاءاللہ میں گفتگو کا آغاز ڈاکٹر مفتی محمد علی منیر صاحب آپ سے کروں گا. یہ تھوڑا سا بتائیے جس موضوع پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، بزرگوں کے ادب اور احترام کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا شکریہ، آپ کہ تشریف آپ نے آج اسٹوڈیو میں بلایا. میں اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. ارشاد فرمائیں. پہلی بات تو مختصر یہ عرض کروں گا کہ ادب کیا ہے اور اسلام ادب کے بارے میں کیا کہتا ہے، صحیح. اور اس کے بعد کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ عرض کروں گا کہ بڑوں اور بزرگوں کی عزت کرنے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. صحیح. شریعت اور دین نام ہی ادب کا ہے. بے شک. ہمارے بزرگوں نے اور صوفیاء کرام نے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھا ہے الدین کلہ ادب. دین ادب کا نام ہے. صحیح. بچپن سے سنا تھا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بالکل درست بات ہے. موسیٰ علیہ السلام رات کو جا رہے ہیں، سردیوں کی رات ہے، ان کے ساتھ ان کی اہلیاں ہیں. دور سے ان کو آگ نظر آتی ہے. صحیح. تو وہ اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ تم یہاں پہ رکو، میں ذرا جاتا ہوں اور آگ لے کر آتا ہوں، ذرا سردی ہے. وہاں پر جاتے ہیں تو پورا واقعہ آپ جانتے ہیں. سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ جلوہ، جس طرح ان کی شان کے لائق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موسیٰ میں تیرا رب ہوں، تو میرا رسول ہے. صحیح. نبوت دینے کے بعد جو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کرتے ہیں، پہلی بات، صحیح. یہ نہیں کہ کتاب کیا ہے اور فرعون کے پاس جاؤ اور کیسے تبلیغ کرو. پہلی بات فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، صحیح. موسیٰ اپنے دونوں جوتے اتار دو. اللہ دین شروع ہی ادب سے ہو رہا ہے، صحیح. جو بدقسمتی سے آج ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے. پہلی بات فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، موسیٰ اپنے دونوں جوتے اتار دو. اور دوسرا حکم کیا دیا؟ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، صحیح. اور موسیٰ بھی میں کچھ بات کرنے والا ہوں، میری بات غور سے سنو. صحیح. تو دین شروع ہی ادب سے ہوتا ہے اور دین پورا کے پورا ادب پہ ادب ہے. صحیح. اب میں آپ کی موضوع پر آتا ہوں. کچھ احادیث مبارکہ 7 سے 8 میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان کی حدیث ہے، صحیح. وقر الکبیر، صحیح. اپنے سے عمر میں بڑے لوگوں کی، بزرگوں کی توقیر کرو، عزت کرو. صحیح. اور چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جنت میں میرے ساتھ آ جاؤ گے. اللہ اکبر. بڑوں کے ساتھ اچھا ان کی عزت کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا تعلق کرو، جنت میں میرے ساتھ ہوگے. صحیح. دوسری حدیث میں فرمایا جو کنز العمال کی روایت ہے، صحیح. کہ اپنی مجلس میں کسی بوڑھے شخص کو اس کے بڑھاپے کی وجہ سے جگہ دو. اپنی مجلس میں کسی بوڑھے شخص کے بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ عمر والا شخص اپنی مجالس کو کشادہ کرو. صحیح. اور عالم دین کے علم کی وجہ سے اور نیک بادشاہ کی وجہ سے، ان 3 لوگوں کی وجہ سے اپنی مجالس کو کشادہ کرو. تیسری روایت جو بڑی عجیب روایت ہے، اس میں فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، صحیح، اور ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، لیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے. تو بڑوں کی عزت کرنا یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں. یہ کرنی ہے، یہ فرض ہے. جی فرض ہے یا واجب ہے وہ تو مفتیان کرام اس کا حکم لگائیں گے، مگر ایک اخلاقی طور پہ ایک ضروری چیز ہے. صحیح. چوتھی روایت ہے صحیح بخاری کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 2 صحابہ آئے. صحیح.
آپ نے ایک صحابی دونوں باتیں فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کبر الکبرا، جو تم میں سے بڑا ہے اس کی بڑائی کا لحاظ کرو، اس کی بڑائی کا لحاظ کرو۔ پانچویں روایت جو میرے خیال سے ان 7-8 روایت میں سب سے ہلا دینے والی روایت ہے، وہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر ہے۔ صحیح۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندوں کی عزت کرنا اللہ تعالی کی عزت کے حصے میں ہے۔ 3 بندوں کی تعظیم کرنا وہ اللہ کی تعظیم میں سے ہے۔ صحیح۔ بوڑھے شخص کی تعظیم کرنا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، اللہ اکبر، عالم دین کی تعظیم کرنا اس کے جو قرآن اس کے علم سینے کی میں، وجہ سے۔ اور نیک سلطان اور بادشاہ کی تعظیم کرنا یہ اللہ کی تعظیم میں سے ہے۔ اللہ یہ روایت میں نے آپ کو اگلی عرض کر دی، 5ویں روایت جو ابو داؤد کی ہے۔ صحیح۔ اسی سے ملتی جلتی روایت اگلی روایت ہے جو کنز العمال میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے جو بڑے عمر کے لوگ ہیں ان کی عزت کرنا میری عزت میں سے ہے۔ اللہ، ان کی عزت کرنا میری عزت میں میری سے۔ عزت میں سے ہے۔ صحیح۔ 7ویں روایت ہے جو ترمذی شریف کے اندر ہے، جو شخص کسی بوڑھے آدمی کی عزت کرتا ہے اللہ تعالی جب یہ خود بوڑھا ہو جاتا ہے صحیح۔ تو اللہ ایک جوان کے دل میں اس کی محبت ڈالتا ہے اور وہ بڑھاپے میں جوان اس کی خدمت کرتا ہے۔ 8ویں روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا مختلف جگہوں پہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں نماز کو ہلکا پڑھایا کرو، بہت زیادہ طویل نہ پڑھایا کرو، کیونکہ تمہارے پیچھے بڑی عمر کے لوگ بھی بزرگ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے احترام کے لیے نماز جیسی بات لمبی روایت اس میں اور عورتوں کا ذکر بھی، مگر ہم کیونکہ بزرگوں کی بات کر رہے ہیں، ہلکی نماز پڑھایا کرو کیونکہ تمہارے پیچھے بزرگ بھی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ 9ویں روایت جو مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، تمہیں رزق جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے بزرگ لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے بزرگوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ صحیح۔ اور 10ویں روایت پھر میں حدیث مبارکہ کو ختم کرتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کو جو ہلکا سمجھتا ہے، ہلکا یار ان کی تو کوئی اللہ معاف کرے کوئی اوقات نہیں، یہ تو عام سے لوگ ہیں، وہ منافق ہے۔ پہلا بزرگ آدمی، میری امت کا بوڑھا آدمی، صحیح۔ دوسرا عالم دین، اور تیسرا نیک بادشاہ۔ صحیح۔ تو یہ 10 روایات آپ کی خدمت میں پیش کی، اور ایک آخری بات مختصر سی بات عرض کرتا ہوں پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کی آیت پیش کی، 10 احادیث مبارکہ، ایک آپ کو بزرگوں کا واقعہ سناتا ہوں۔ تذکرۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، جی جی، اس میں ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ وہ وضو کر رہا تھا دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے، صحیح، تو اس کے بائیں جانب آ کے امام احمد بن حنبل بیٹھ کے وضو کرنا شروع ہو گئے۔ صحیح۔ اس نے جب ان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یار یہ تو اللہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، نیک آدمی ہیں، جو میں وضو کر رہا ہوں میرا بچا ہوا پانی جس کو مستعمل پانی کہتے ہیں، وہ بچا ہوا پانی ان کی طرف جا رہا ہے، تو کہیں یہ بے ادبی تو نہیں ہو رہی؟ صحیح۔ تو وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے آگے جا کے بیٹھ گیا صحیح۔ کہ جو ان کا وضو کا پانی جو ہوگا جو نیچے گرے گا وہ جب دریا میں بہ کر آئے گا وہ میری طرف آ جائے۔ صحیح۔ یہ اس نے ان کے علم کی وجہ سے، ان کے اللہ کے نیک بندے ہونے کی وجہ سے ان کا ایک عزت کی۔ وہ فوت ہو گیا، کسی کو خواب میں آیا، اللہ نے پوچھا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہا جو میں نے امام احمد بن حنبل کی عزت کی تھی، ادب کیا تھا، اس ادب کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور دیکھیں یہ دین کا جو مقصد ہے وہ یہ آپ نے جو روایت پڑھی نا کہ الدین کلہ ادب، دین تو سارے کا سارا ہے ہی ادب ہے۔ یہ تعمیر شخصیت کا نام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے آگاہ کریں، انہیں بتائیں اور انہیں سکھائیں کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ ادب کا، احترام کا معاملہ کیسے کرنا ہے، اور بزرگوں کو بھی اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو یہ ادب سکھانا چاہیے۔ یہ نہ ہونا کہ وہ ادب ڈیمانڈ تو کریں لیکن اپنے بچوں کو سکھا کر نہ جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ سکھائیں گے تو آپ کے بچے ادب سیکھیں گے۔ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بات کا تقاضا تو بہت زیادہ ہے کہ بزرگوں کا نئی نسل ادب احترام نہیں کرتی، لیکن نئی نسل یہ کہتی ہے کہ آپ نے تو ہمیں ادب احترام سکھایا نہیں ہے، تو جو چیز ہمیں سکھائی نہیں گئی، ہمیں پڑھائی نہیں گئی، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اکبر الہ آبادی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے نا، اس میں کہتے ہیں نا کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے خود ایسا نصاب ترتیب دیا، ایسا سکھایا، تو وہ کتابیں کسی بڑے نے لکھی ہیں نا جو بچوں کو یہ سکھا رہی ہیں۔ تو ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنا ہے، اور بزرگوں کی جو ہم نے کہا نا کہ بالکل فارغ لوگ ہیں، یہ فارغ نہیں ہیں،
ان کے پاس زندگی کے بہت بڑے تجربات ہیں. کبھی ان کے پاس بیٹھیے, موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے آف کر دیجئے, تو آپ بیٹھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت سی چیزیں سیکھیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں دنیا میں دن منائے جاتے ہیں. کبھی ماں کا عالمی دن منایا جاتا ہے, کبھی مردوں کا عالمی دن ہے, کبھی عورتوں کا عالمی دن ہے. مردوں کا تو میرا خیال کوئی نہیں ہے, لیکن عورتوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. تو بزرگوں کا بھی ایک عالمی دن منایا جاتا ہے 15 جون کو. جی ہاں, تو کوئی منانے والا بھی ہونا چاہیے. تو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں معاشرے کے اندر, ان کے لیے مجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ غالباً آپ یروشلم میں تھے, تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا یہودی محنت مشقت کر رہا ہے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ اس عمر میں مزدوری کر رہے ہیں, محنت مشقت کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا امیر المومنین, تو پھر میں کیا کروں, کام نہیں کروں گا تو پھر کہاں سے اپنی گزر بسر کروں گا. تو آپ نے کیا تاریخ ساز جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جب تم جوان تھے, تمہاری ہڈیاں اور تمہارے جسم کا گوشت اس وقت ریاست نے نچوڑ کر اس سے مدد حاصل کی, اپنے کاروبار ریاست کو چلایا اور سارے امور سر انجام دیے. آج تم بوڑھے ہو گئے اور تم پھر بھی کام کر رہے ہو. تو اس وقت پینشن کا جو تصور ہے, سیدنا فاروق اعظم جنہیں کہتے ہیں اولیات عمر, یہ اس میں سے ہے کہ پینشن کا تصور لے کر آئے کہ نہیں, ایسے جو بوڑھے لوگ ہوں گے ریاست ان کو اون کرے گی, اسٹیٹ ان کو اون کرے گی اور ان کی خدمت اور ان کی یہ جو مشکل زندگی ہے اس کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرے گی. تو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی صوبوں کے اندر یہ قانون سازی ہو چکی ہے کہ ہمارے جو بزرگ افراد ہیں, یہ کہا جاتا ہے نا ان کے لیے بیٹھنے کی خاص جگہ ہوں گی, اسپتال میں ان کو خاص فیسلٹیز میسر ہوں گی, مساجد کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ ان کے لیے باقاعدہ صوفے رکھے گئے ہیں, کرسیاں رکھی گئی ہیں تاکہ وہ آرام سے بیٹھ کے قرآن پڑھ سکیں اور باقی جو امور ہیں اس پر انجام دے سکیں. لیکن صرف یہاں تک ہی نہیں ہوتا نا, یہ جو فیشنیبل قسم کے کام ہیں یہ نہیں ہوتے. عملی طور پر اپنے دل اور دماغ کو ان کے ساتھ کیسے ایموشنلی اٹیچ کیا جائے, تو اس پر بھی ہمیں تھوڑا بہت غور کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر مفتی شکیل احمد صاحب, تھوڑا سا بتائیے گا کہ بہت خوبصورت طریقے سے مفتی منیر صاحب نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات دی ہیں, لیکن معاشرے میں عملی طور پر ان چیزوں کو کیسے ہم نافذ کر سکتے ہیں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگوں کے ادب کے حوالے سے اور بڑوں کے ادب کے حوالے سے یہ دن منایا جا رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں منانے کی نہیں ہوتی بلکہ اپنانے کی ہوتی ہیں. اپنانے کی ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے اپنے حقوق کا مطالبہ تو کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے فرائض ادا کرنے سے بالکل قاصر ہیں. صحیح. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے کے اندر ہمارے ساتھ ہماری اولاد, ہمارا معاشرہ, ہماری ریاست وہ ہمارے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے, تو پھر ہمیں اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس وقت ہم اپنی جوانی کی عمر کے اندر ہوں, جس وقت ہم اپنی توانائی کی عمر کے اندر ہوں, تو ہمیں بھی اپنے بڑوں کا, اپنے بزرگوں کا, اپنے والدین کا جو ادب و احترام کریں گے. آج اگر ہم دیکھیں ہمارے بچے دیکھیں گے کہ یہ آدمی اپنے والدین کے ساتھ کس طرح عزت کا معاملہ کر رہا ہے, کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے, اپنے آرام کو تج کر کے اپنے والدین کے لیے یہ کس قدر خدمت گزاری کا کام کر رہا ہے, اپنی ملازمت کو چھوڑ کر, اپنے سارے معاملات کو چھوڑ کر اپنے والدین کو کتنا یہ ادب کر رہا ہے, اپنی یعنی صفائی ستھرائی کی طبیعت کے ہوتے ہوئے بھی اپنے والدین کی جو ہے وہ گندگی کو صاف کر رہا ہے. تو یہ ان کے لیے ایک زبان کا نہیں بلکہ عملی درس ہوگا کہ کل ہم نے بھی اسی طرح کرنا ہے. بچے کا دماغ وہ بالکل ایک صاف تختی کی طرح ہے. آج اپنے عمل کے قلم سے جو ان کے ذہن پر آپ تحریر کریں گے وہ اتنا پختہ ہوگا کہ آپ کی ہزاروں کتابوں کا درس اس کے لیے اس کے سامنے ہیچ ہوگا. صحیح. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں, قرآن کریم کی جو اسی طرح کی جو آیات مبارکہ ہیں, یہ بچپن سے ہی ان کے ذہن میں بٹھائیں اور پھر اس کے بعد عمل کے ذریعے سے ثابت بھی اس کو کریں. یہ جو بد عملی ہمارے معاشرے کے اندر ہے اس کا سبب اور کچھ بھی نہیں ہے, ہم خود اس کا سبب ہیں. صحیح. ہم خود ہی اس کا سبب ہیں. جب خود ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بڑھاپے ہمارے ساتھ ادب ہو, بڑھاپے کے اندر ہماری خدمت کرنے والا ہو, تو آج ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ, اپنے بڑوں کے ساتھ, اپنے ایلڈر کے ساتھ جو ہے وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے
کہ قرآن کریم نے کس طرح جو ہے ہمارے جو ہے وہ حقوق متعین کیے ہیں. آپ دیکھیں کہ میرے اپنے ذہن کے مطابق جو ہے اتنے مضبوط انداز کے اندر کسی دین کسی مذہب نے بھی یہ والدین کے حقوق کو بیان نہیں کیا ہوگا جتنا قرآن کریم نے بیان کیا ہے. سب سے پہلے کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. سب سے بڑی ہستی اس پوری مطلب ہے دنیا کو کئی دنیاؤں کو بنانے والی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پہلے اپنی اللہ تعالیٰ نے تعظیم کا حکم دیا, اپنی عبادت کا حکم دیا, اس کے متصل بات اسی جگہ ہی نہیں بلکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اپنی عبادت کے متصل بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بالوالدین احسان اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو آگے جو لفظ ہے وہ پڑھ کے انسان کی طبیعت پہ ایک وجہ طاری ہو جاتا ہے. فلا تقل لہما اف, اس سے مختصر جملہ اور کوئی نہیں ہو سکتا اف سے بڑھ کر, اور اس سے بولنے کے اعتبار سے یا خفگی کے اعتبار سے اس سے ہلکا جملہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ اف تک نہیں کہنا. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر اف کا لفظ جو ہے وہ بھی ادبی کی بجائے ادب کے لیے استعمال ہوتا ہو تو پھر اف کے استعمال کرنے کا بھی کوئی حرج نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ کوئی ایسا سانس آپ کے منہ سے نہ نکلے, آپ کی نظر سے کوئی اس طرح کی ناگواری تک جو ہے وہ ایسی نہ ہو کہ جسے آپ کے والدین کو جو ہے وہ تکلیف ہو. ولا تقل, آگے فرمایا کہ اف یہ, اور اس کے بعد ان کو جھڑکنا ڈالنا یہ تو بہت بڑی بات ہے, ان کو مارنا یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو یہ چیزیں ان کے مطلب ہے کہ ذہن کے اندر بٹھانے کی ہیں کہ والدین کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنے احترام جو وہ بیان کیا ہے, بڑوں کا کتنا احترام بیان کیا ہے. بعد انسان کے والدین نہیں ہوتے لیکن اس کی پھوپھی ہوتی ہے, اس کی چچی ہوتی ہے اور عزیز و قارب ہوتے ہیں. اگر وہ نہ بھی ہوں, آپ کے محلے کے اندر رہنے والے کتنے ایسے لوگ ہو گئے کہ جن کو ضرورت ہوتی ہے, صرف ان کو اتنا چاہیے ہوتا ہے کہ آپ ان کا ڈول پکڑ کے ان کو مطلب ہے کسی کا پانی لا کے دے دیں. وہ خود ہو سکتا ہے کہ 1.5-2 گھنٹے میں آہستہ آہستہ چل کے آ رہے ہوں, آپ 1 سیکنڈ میں لا کے دیں. یہ ادب ہی تو سکھانے کا ہے کہ جو بھی بڑا ہو, جو بھی بزرگ ہو. ہم نے تو ایسے ہی دیکھا کہ بعد دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا, کہتے ہیں جو وہ بوڑھا آدمی ہے اس کے وہ گٹھڑی اس کی چارے کی, کہتے چلو اٹھا کے اس کو گھر تک چھوڑاؤ, یہ کام کر رہا ہو. تو یہ والدین جب تربیت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اور یہ آپ دیکھیں کہ حدیث مبارکہ میں کہتا ہے الدین کلہ ادب, دین تو مکمل ہی ادب ہے. اور ایک شعر پہلے اس مجلس کے اندر پہلے بھی پڑھتا رہتا ہوں, آپ بھی کئی دفعہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو محبت جو ہے وہ اس زندگی کا حسن ہے, محبت اس زندگی کا حسن ہے, ورنہ تو خشکی اس معاشرے کے اندر کیا ہے, مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں. اور اس محبت کے اندر سب سے کرینہ جو پہلا کرینہ ہے وہ کیا ہے, وہ ادب ہے. اور فرمایا کہ الدین کلہ ادب. اور ایک حضرت میں آپ کی وساطت سے, اس پروگرام کی وساطت سے ایک حدیث مبارک پیش کرنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو. اب اس حدیث کے مطابق اللہ رب العزت نے خود بھی لوگوں کے مراتب کا کتنا خیال رکھا. فرمایا مسند ابو یعلا کی روایت ہے اور اسی طرح مسند امام احمد میں بھی ہے. فرمایا کہ جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک انعام دیتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ برس, جنون اور جذام بھی بیماریوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں. اچھا. دوسرا فرمایا کہ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر اس کا حساب اللہ تھوڑا سا ہلکا کر دیتے ہیں. الحمدللہ ہم بھی اس کیٹیگری میں دو میں تو آ چکے ہیں. اچھا جی, یہ آپ کی داڑھی کے چند بال سفید ہیں, اتنا زیادہ نہیں, یہ اللہ کا کرم ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جب 60 سال کی جو ہے عمر کو پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے اپنی طرف رجوع, اپنی طرف تعلق مع اللہ, اس کا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بس میری طرف آ جا, چھوڑ چھاڑ کے, مطلب بطل الیہ تبتلا, چھوڑ دیا. 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کیسے مراتب اللہ تعالیٰ نے طے کیے کہ 70 سال کی عمر میں آسمان والوں کو کہا جاتا ہے کہ تم اس بندے سے اب محبت کرو. یہ بیچارہ گناہوں والا سلسلہ ختم ہے, کمزور ہو چکا ہے. 80 سال کی عمر کی جب پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اس کی نیکیاں لکھو, اس کے گناہ لکھنے بند کر دیں. اندل الناس, لوگوں کو بھی دیا لیکن, اور جب 90 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر فرمایا کہ بس یہ اسیر اللہ فی الارض, یہ اللہ اسیر اللہ, یہ اللہ کا اس دنیا کے اندر کیا ہے, قیدی ہے. امین اللہ فی الارض, یہ اللہ تعالیٰ کا امین ہے. یہ لقب دے کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس کا بالکل کھاتے ہی بند کر دو, کوئی گناہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, اب اس کی نیکیاں لکھنی نہیں. تو 40 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, آپ دیکھیں لوگوں کو بھی حکم دیا کہ انزل الناس منازلہم, اور خود بھی اس حدیث مبارک کے اندر جو ہے وہ اس کیٹیگری کے اندر ان کے اندر بھی لوگ آتے ہیں. اور یہ کہ بنیادی طور پر ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ کیونکہ تربیت کے ایک تو یہ نا کہ اللہ کی طرف سے وعید بھی ہے اور خوشخبریاں بھی ہیں ان لوگوں کے لیے,
لیکن معاشرے کے اندر لرننگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ سیکھتے کیسے ہیں اور آگے سکھانے کا جو عمل ہے اسے کیسے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں چیزیں جو ہے نا سیکھنا اور سکھانا بڑا اہم ہے۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ صرف میں یہ ساری روایتیں، کیونکہ یہ ساری روایتیں موجود ہیں اور ممبر و محراب سے بیان بھی ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں، کتابیں بھی ساری موجود ہیں، والدین کے حقوق پر اسٹالوں پر بے شمار کتابیں پڑھی ہیں، لیکن سوسائٹی کے اندر ہم کچھ اور دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کتابوں سے کام نہیں ہوتا، سکھانے کے لیے باقاعدہ تربیت کرنی پڑتی ہے اور خود نمونہ بننا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر اس بات کا اہتمام نہیں ہوگا کہ بزرگ آنے پر ہم اپنی کرسیوں پر، میں بتاؤں یہ آج کل شروع ہو گیا، ہمیں اپنا بچپن یاد ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی بزرگ آتے تھے، مہمان آتے تھے، تو ہم اس طرح کھڑے ہو جاتے جس طرح فوج کے اندر آرڈر نہیں تھا، اسٹینڈ اپ کاشن آ جاتا تھا نا، اور وہ کاشن ہمارے دل اور دماغ سے آتا تھا کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں تو وہ روایت بھی ہے نا کہ چارپائی پر بچے جب آتے ہیں سب سے پہلے جو رسیوں والا حصہ تھا نا اس طرف بیٹھتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہاں بڑوں نے اس طرف بیٹھنا ہے، تو ترتیب جو ہے اس کے مطابق تو یہ سکھایا جاتا تھا ہمارے حجروں میں، خانقاہوں میں، مدارس میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، سیکھنے سکھانے کے ہر مرکز میں۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں ٹیچر آ رہا ہے جی، بزرگ آ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اچھا وہ بیچارہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے یار کوئی کرسی خالی ہوگی تو میں وہاں پر بیٹھوں، تو کوئی اس کو کرسی نہیں دیتا۔ بس میں تو سیٹ خالی نہیں کرتا بزرگوں کے لیے، بزرگ کھڑے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ سیکھنے سکھانے کا کام ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ نور فاطمہ، تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ ایک میڈیکل کالج کی طالبہ ہیں، تو مجھے بتائیں کہ یہ جو اتنا گیپ پیدا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور بچے کیا سوچتے ہیں ویسے؟ میرے خیال میں تو جیسے میرا جو سرکل ہے ابھی تک اس میں اتنا گیپ ڈیولپ نہیں ہوا جو میرا سرکل ہے ماشاءاللہ بہت ابھی، اچھا ہے۔ لیکن ویسے میرے خیال میں بچے شاید وہی کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں جی، تو اس طرح ہے کہ آج کل لوگ اپنی لائف میں اتنے بزی ہو گئے اور اتنی دوڑ میں لگ چکے ہیں کہ شاید ان کے پیرنٹس اپنے پیرنٹس کو بھول جاتے ہیں، and then they follow their footsteps, they get so busy in their life that they forget their own parents. صحیح، So وہ کر رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ میرے سرکل میں تو ابھی all this is intact، تو اب انشاءاللہ جو ہے یہ تو آپ کی گھر کی تربیت کا بھی اثر ہے، ماشاءاللہ آپ نعت پڑھتی ہیں، بڑے اچھے کام کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ کے اندر وہ اثرات موجود ہیں۔ لیکن معاشرے کے اندر بہت سی جگہوں پر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو بہت تشویشناک ہیں، لیکن ہمیں پریشان اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ انٹیکٹ ہیں ابھی تک، تو ہمیں ان چیزوں کو پھیلانا بھی چاہیے۔ یہ جو ٹی وی کا پروگرام ہم کر رہے ہیں بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ڈسکشن میں لے کر آئیں، ڈرائنگ روم میں بات کریں، گھروں میں بات کریں، اپنی یونیورسٹیز میں بات کریں، تاکہ لوگوں تک یہ چیز کو ہم آگے لے کے بڑھ سکیں۔ میں ایک بالکل مختصر سی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ادب اگر نہیں ہوگا تو اللہ کو آدمی نہیں پہچان سکتا۔ بالکل مختصر سے پھر آپ حضرت کے پاس لے لیجیے گا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے بھی استادوں میں بنتے ہیں، انہوں نے الادب المفرد کی شرح لکھی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو ادب کو کم سمجھتا ہے اس کو سنتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، سنت پر چلنے سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، اور جو سنت کو کم سمجھتا ہے اس کو فرض سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور جو فرض کو کم سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، اس کو اللہ کی معرفت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو ادب اللہ کی معرفت تک پہنچاتا ہے، اللہ کی معرفت تک پہنچاتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اچھا شاہ صاحب، میں آپ کے پاس ایک بڑا خاص سوال لے کر حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جی ہاں وہ یہ کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، بزرگوں کا ادب بھی کریں، احترام بھی کریں، لیکن بزرگوں کی بھی کچھ تقاضے تو ہیں نا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ زندگی میں انجوائے کریں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات نا کسی بزرگ نے کوئی ہلکا پھلکا رقص کر لیا، ٹھیک ہے وہ آپ کا نقطہ نظر رقص کے بارے میں مختلف ہوگا، لیکن ویسے میں کر رہا ہوں کہ اگر وہ تھوڑی سی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائے، بازار میں چلا جائے، کوئی آئس کریم کھا لے یا کہیں اس طرح بیٹھ جائے، کسی کھیل میں حصہ لے لے، تو سب لوگوں کو پتہ نہیں عجیب و غریب سا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ یار اس کی عمر دیکھو اور یہ کر کیا رہا ہے۔ اور ہمارے بعض محاورے بھی بڑے عجیب سے ہیں، وہ ایک محاورہ ہے بڑا مشہور کہ بوڑھی گھوڑی لال لگام، مطلب کہ عورت بوڑھی ہو گئی ہے، اب وہ میک اپ نہ کرے، اب وہ ڈریسنگ کرنا چھوڑ دے، کیوں بھائی کیوں چھوڑ دے؟ اور آپ اس کو ٹیز کرنا شروع کر دیں، آپ اس کو تانے دینا شروع کر دیں۔ بھائی بندے کی مرضی ہے، کوئی جس وقت جس طرح رہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے۔ تو تھوڑا سا اس نئی نسل کو یہ پیغام دیں، اس طرح کے محاورے جو کم سے کم ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں انہیں بھی نکالنا چاہیے، اور ان بزرگوں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ ان کا بھی جی چاہتا ہے تھوڑا سا شغل میلہ لگائیں، ساری زندگی نوکری کرتے رہے، ریٹائر ہوئے تو آپ نے بوڑھا کر کے گھر میں بٹھا دیا، اب وہ کریں کیا؟ سوال میں جو چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں کچھ تو وہ ہیں کہ شاید میں وہ نہ کر سکوں۔ اچھا صحیح
لیکن میں جو کر سکتا ہوں وہ میں صحیح، وضاحت جی کرتا ہوں ارشاد اس کی فرمائیں۔ دوسری میں نے خود یہ کر وہ دی۔ واحد کام ہے صحیح۔ کہ ہر بندہ یہ تو چاہتا ہے کہ میں بزرگ بنوں، کیا میں نہیں چاہتا کہ میری عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہونی چاہیے؟ صحیح آپ نہیں چاہتے، صحیح۔ لیکن جب بزرگ ہو جاتے ہیں تو ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر ان کو ہم حقیر سمجھنے لگتے ہیں، پھر ہم انہیں جاہل سمجھنے لگتے ہیں، پھر ہم انہیں نکما سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر ہماری نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ صحیح۔ حالانکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل میں بھی اس عمر تک پہنچوں۔ ظاہر ہے 100 سال چاہتا ہے تو بڑھاپا نہیں آئے گا اس کو، 100 سال جوان تو نہیں رہ سکتا۔ تو اس بندے کو خود فکر کرنی چاہیے، کما تدین و تدان، جیسے انسان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اگر میں نے کسی بوڑھے کا مذاق اڑایا ہے تو کل جب میں بوڑھا ہوں گا تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، بلکہ میرا مذاق اڑانے والے اور زیادہ ہوں گے، صحیح۔ اسباب بھی اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ الجزاء من جنس العمل، جیسا میں عمل کروں گا کل میرے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ صحیح۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بزرگوں کو دیکھیں ان کا احترام، اور احترام، بعض لوگ احترام بظاہر الفاظ احترام کے بول کے بھی ان کی نیت اور مراد جو ہوتی ہے وہ کسی کی تضحیق ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور وہ تو کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے معذور ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اس کا مذاق اڑانا شریعت تو کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ صحیح۔ اور وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ قرآن نے بڑا واضح اصول دیا ہے کہ کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ آج اگر جوان بوڑھوں کا مذاق اڑائیں گے، کل جب یہ بوڑھے ہوں گے اور آج کے بچے کل جوان ہو جائیں گے تو وہ ان کا مذاق اڑائیں گے۔ تو اس لیے اس پہلو کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا، ہر زندگی کے یا عمر کے ہر حصے کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے، صحیح۔ اس کا خیال ہر بندے کو خود بھی رکھنا چاہیے۔ ایک آدمی جوان ہے نا، بڑی عمر کا ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ یہ چھوٹا سا بچہ جو 5-7 سال کا 10 سال کا ہے یہ بھی میرے جیسا میچور ہو جائے گا۔ یہ بھی وہ سوچے اس کی سمجھداری بھی اتنی ہو جیسی میری ہے۔ یا بوڑھا یہ نہ سوچے کہ یہ جو جوان ہے، کئی بوڑھے بھی وہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی اولاد پہ ایسا تسلط قائم کر لیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے ہمارے جیسے ہو جائیں۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ وہ بوڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی جوانی میں کیا کیا ہے، تو انہیں بھی ذرا جوانوں کو برداشت کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اپنے وقت میں کس طریقے سے تربیت کا اہتمام کیا۔ اور بہت مفتی صاحب نے جس حدیث مفتی ریاست حسین شاہ صاحب، کیونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، جزاک اللہ خیر۔ اور جناب مفتی محمد علی منیر صاحب، جناب مفتی شکیل احمد صاحب، نور فاطمہ۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی بزرگوں کے عالمی دن کے حوالے سے، اور یہ عالمی دن کے حوالے سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر ان روایات کو لے کر چلیں جو قرآن اور حدیث کے ذریعے اور ہمارے اسلاف نے ہمیں دی ہیں، اور یہ ساری چیزیں کر کے ہی ہم اپنے معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔